بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت اہم خبریں ہیں، خاص کر کے امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ایک بہت اہم موڑ آ گیا ہے، بلکہ موڑ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، امریکہ اب میدان سے بھاگ چکا ہے اور ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، نفسیاتی طور پر بھی اور ملٹری کے اعتبار سے بھی۔ اور ہم یہ بات خود نہیں کہہ رہے، یہ دنیا بھر کے جو تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، اہم اخبارات اور خود امریکی جو میڈیا ہے وہ اس کو جس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر بہت اہم ڈیولپمنٹس آئی ہیں۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جنگ جو ہے اٹس ویری کمپلیٹ، اور یعنی کہ یہ مکمل ہو گئی ہے اور یہ خاتمے کے قریب ہے۔ ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو تیل کی عالمی منڈی کے اندر قیمتیں ہیں وہ $119 فی بیرل کے اوپر پہنچ چکی تھیں، وہ ایک دم سے اب $90 فی بیرل کے اوپر آ گئی ہیں اور پوری دنیا نے اس پہ سکھ کا سانس لیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹس نے پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی بہترین تیزی کا جو ہے وہ انڈیکس جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے، اور پوری دنیا نے ایک تھوڑا سا ریلیف کا سانس لیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد، جس طرح سے اس کا اثر ہوا ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیوں اس جنگ میں شکست خوردہ ہو رہے ہیں اور ان کو کیوں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، اس کے اوپر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر جو اٹیکس ایران نے کیے ہیں اب اس کی فوٹیجز جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہت دن سے اس کے اوپر مکمل سینسر تھا، ہمیں تل ابیب کے اندر کی جو صورتحال تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اسرائیل کی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے فوٹیجز جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ایک انڈین جرنلسٹ کے فوٹیجز آپ نے دیکھے کہ بنکر کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی کس طرح سے چوہوں کی طرح چھپ کے بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو مختلف علاقے ہیں ان کی کس قدر تباہی ہوئی ہے یہ ویزیبل بھی ہے، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کون کون سے ان کے بڑے ڈرونز وہاں پہ ٹکرائے ہیں جن کا ملبہ بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ بکھرا پڑا ہے، اور یہی سب سے بڑی جو اس وقت شکست ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ بہت ہی ایک امپورٹنٹ یو ایس نیوی کے سابق انٹیلیجنس آفیسر اور ان کے ایک کمانڈر رہے ہیں، ان کا ایک بہت ہی بڑا ان کا نام بھی ہے اسکاٹ ریٹر، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں جانتے کہ ایران جو ہے اس کا فیٹ کیا ہے، وہ کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈز ناٹ نو ہو از علی، ہو از حسین اینڈ وٹ از کربلا، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اسکاٹ ریٹر کا کہ ان کو اس پوری فلسفی جو کہ ایران کی ہے، جو کہ شیعہ فلسفی ہے، جو کہ شیعہ اسلام کی فلسفی ہے، اس سے وہ قطعی طور پر بے خبر ہے، اور یہ کافی وائرل ہوا تھا ان کا کلپ۔ کل انہوں نے مریو نوفل جو ایک بہت اہم ولاگر ہیں ان کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو اسرائیل ہے، تل ابیب ہے، وہ اس وقت ڈیفنس لیس ہو چکا ہے، اس کا جو دفاع ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل از بیگنگ فار این آف ریمپ بیکاز دے فائنلی ریئلائز they are completely defenseless against what is coming next، یعنی ان کو کیا نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسرائیل کمپلیٹلی جو ہے وہ ریمپ آف ہو چکا ہے، بھاگ چکا ہے، اس کو بالکل خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دس وار ڈز ناٹ اینڈ انٹل تل ابیب از ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن، اور جب تک یعنی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تل ابیب جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اینڈ جو یو ایس ریسیٹ بٹن ہے وہ پرماننٹلی جب تک بریک نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے کل ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ یہ بھی دیا کہ آبنائے ہرموز جو ہے اس کو کھولا جائے اور تیل کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے، اور اگر یہ ناممکن بنائی گئی تو ایران کا ہم حشر نشر کر دیں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن اس کے بعد پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بوند تیل کی جو ہے نا وہ بھی یہاں سے نہیں گزرے گی، اور اگر گزری تو انہوں نے کچھ انسینٹیوز بھی لوگوں کو دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک تیل کی بوند بھی یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور جو باقی سٹیٹمنٹس تھے وہ بھی اس کو پھر کس طرح سے لیا، انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس دیے بھی، اور بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے ان کو کہنا پڑا کہ ویری کمپلیٹ، اور یہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔
تیل کی پرائسز بھی اسی طرح سے نیچے آئیں. اچھا, اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس کے اندر ایک تو تنازع سامنے آ گیا, اور وہ تنازع اور یہ بھی امریکہ کو اس جنگ سے بھاگنے پہ مجبور کر رہا ہے. اس کے مختلف فیکٹرز ہیں, ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے وہ پوری طرح سے فل سکیل جنگ چاہتے تھے, اور امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کی ریپوٹیشنل رسک جسے کہنا چاہیے وہ سامنے آ رہی تھی کہ اگر وہ اس جنگ میں جاتے ہیں, اور آئل ریفائنریز کو جو آگ لگائی گئی اس کے اندر بھی ان کی ریپوٹیشن رسک جو تھی وہ انوالو تھی, جس کے بعد جو امریکہ ہے اس نے اس کو جو تیل کے ڈپوز تھے وہ ایک فائنل ان کے بیچ میں ایک بون آف کنٹینشن جو ہے وہ بن گئے. اور آپ نے دیکھا کہ وٹکوف نے جو آج دورہ کرنا تھا اسرائیل کا, وہ دورہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کو ملتوی ان کو کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ امریکہ اس جنگ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بے حد پریشان ہو گئے. ایک انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ان کو یہ جنگ, انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری اسکول جو بچیوں کا تھا اس کے اوپر سوائے آپ کے پوری دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ ٹام ہاک جو ہے وہ گرا ہے, اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنیے گا. Mr. President, you just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation. But tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تفصیلی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹام ہاک صرف ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے بہت سارے دوست ممالک, یعنی ان کا اشارہ اسرائیل کی جانب ہے, ان کے پاس بھی ٹام ہاک موجود ہیں. اور یہ میزائل جو کہ گرا ہے اس میں انہوں نے کہا جی, پھر ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں شروع کیا. انہوں نے کہا جی مجھے جیریڈ نے, کشنر جو ان کے داماد بھی ہیں, اور اس کے ساتھ وٹکوف نے, اور پیٹ جو کہ ان کے وار منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسیسمنٹ دیا تھا کہ جی اسرائیل کے اوپر وہ اٹیک کرے گا اور پھر ہمارے اوپر بھی اٹیک ہوگا, اور اس لیے ہمیں پہلے اٹیک کر دینا چاہیے, لہٰذا اس کو ہم اٹیک کریں. اور جو بچیوں کے اسکول کا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. تو ایک پریزیڈنٹ جو ہے اس نے اپنا پورا ملبہ اپنے 3 جو مشیر ہیں ان کے اوپر ڈال دیا ہے, اور 3 پوری دنیا کو جنگ کے اندر جھونک کے امریکی صدر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کانوں کے نہ صرف کچے ہیں بلکہ وہ فیصلہ سازی کی اہلیت بھی نہیں رکھتے, اور اصل میں وہ یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں. اور یہ 3 جو قربانی کے بکرے انہوں نے بنائے ہیں, یہ لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ اس سے پہلے جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے وہ کتنے بار واشنگٹن کے انہوں نے دورے کیے, 7 دورے انہوں نے کیے. اس سے پہلے ایپسٹین فائلز کے اوپر جو معاملات چل رہے تھے, ویڈیوز سامنے آ رہی تھی. یہ جنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کے اندر ایپسٹین فائلز کا کیا کردار تھا, اور یہ وہ مقصد تھا, کیا یہی وہ مقصد تھا جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر کو ٹریپ کیا, اور ٹریپ کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ معاملات جو ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر کھلیں گے, اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اب یہ جو امریکہ کی ریپوٹیشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایٹ رسک ہے. وہ خلیجی ممالک ہوں یا ان کی جو سپر پاور ایک پوسچر ہے اس کو ایک بڑا دھچکا لگ چکا ہے. اور اس جنگ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ جنگ کنکلیوڈ ہوگی, جو کہ تقریباً ہو چکی ہے, کل رات کو ایک گھنٹہ جو ہے وہ پوٹن اور ٹرمپ کی گفتگو ہوئی ہے, یعنی یہاں پہ رات تھی وہاں پہ دن تھا امریکہ میں, اور یہ جو پوٹن کی اور ان کی بات چیت ہوئی 1 گھنٹے کی, اس میں انہوں نے ایران اور یوکرین کے, اور یہ ٹرمپ صاحب نے یہ کال انیشیٹ کی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اس گفتگو کے اندر انہوں نے یوکرین کی جنگ اور ایران کی جنگ کے اوپر اسپیسیفکلی بات کی, اور یہ کہا جی پریزیڈنٹ پوٹن کو کہ آپ یوکرین سے جو ہے نا وڈرا کر لیں, ہم ایران سے, یعنی وہ بارگین کرنے کی کوشش کریں یا فیس سیونگ کی کوشش کریں. اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے اس وقت کہ ہم نے یوکرین وار ختم کرا دی, اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم یہ یوکرین وار جو ہے وہ کیسے ختم ہوتی, ہم نے ایران کو بھی قابو کرنا تھا. مگر
جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ امریکہ کس طرح سے جنگ ہار چکا ہے، اور میں اس کے اوپر آتی ہوں، لیکن جو مختلف محاذ ہیں، سفارتی ہے اس کے اوپر امریکہ ہار چکا ہے، معاشی ہے جس کے اوپر امریکہ ہار چکا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پریشان ہے، جو اکنامک ایک رمپس ہوا ہے، ایک اکنامکلی جو تیل کی پرائسز ان کنٹرولبل ہوئی ہیں، جو آبنائے ہرموز کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہو سکا ہے، یہ ایک بہت بڑا امریکہ کو سیٹ بیک ہوا ہے، جو کہ اس جنگ کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ ان کو پتہ چلے گا۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پوٹن کی بات ہوئی ہے، اس پہ کرملن کے جو ایڈ ہے، یعنی روسی صدر کے جو معاون خصوصی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کافی مثبت تجاویز جو ہیں وہ انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن نے جو ان کو دی ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ان سے درخواست کی ہوگی یا بات کی ہوگی کہ آپ اس جنگ کو آپ کسی طریقے سے سنبھالیں۔ جو آبنائے ہرموز پر امریکہ کی ناکامی ہوئی ہے، اب میں ایک ایک کر کے آپ کو ناکامیاں بتا رہی ہوں کہ تیل کی قیمتیں، امریکہ کی ریپوٹیشن، اور جو آبنائے ہرموز کے اندر ان کی ناکامی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکل سکتا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ اینالسٹ ہیں جو کہ لکھتی ہیں، اور یہ برازیلین ہے اور بہت اچھا ان کا نالج ہے، میں مستقل ان کو پڑھ بھی رہی ہوں اور ان کو فالو بھی کر رہی ہوں۔ پیٹریکا مارینز ان کا نام ہے، اور یہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ جو ایران ہے اس کا کس طرح سے ایج اس کو حاصل ہے آبنائے ہرموز کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تقریباً 3 ماڈل کی جو ایران کے پاس جو ہے وہ اس وقت چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو ازدہار ایک نام ہے ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کہ 18 to 25 ناٹس ود بیٹریز کام کرتا ہے، اور تقریباً 4 دن تک یہ پیٹرول موڈ میں رہتا ہے، یعنی گردش کرتا ہے، اور مور دین 600 کلومیٹرز تک اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ لو سپیڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے اٹس ناٹ ایرانز شپ دیٹ کیپ دی اسٹریٹ آف ہارموز کلوزڈ، یہ ایران کے شپس نہیں ہیں بلکہ یہ ماڈرن قسم کی ان کے پاس جو ہیں وہ UUVs ہیں جو کہ ان کو، اور USVs ہیں، یعنی کہ ان آرمڈ یا جو بغیر کسی اس کے جو چلتی ہیں بیٹریز کے اوپر، جو کہ ان کو، اور اینٹی شپ میزائلز ہیں ان کے اوپر، فاسٹ یہ بوٹس ہیں، یعنی ان کے اوپر جو بوٹس ہیں وہ ایک بہت تیز رفتار بوٹس ان کے پاس ہیں، اور جن کے اوپر میزائلز لگے ہوئے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ بہت کم چانسز بتا رہے ہیں کہ US اسرائیل کی سکسیس اس آبنائے ہرموز کے اوپر ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم اس کے چانسز ہیں۔ تو یہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کی ایفیکٹولی جو بندش ہوئی ہے، اس نے جو سعودی عرب سمیت جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی اور امریکہ کو بھی ریئلائز کروا دیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں۔ ایک اور بہت اہم تبصرہ نگار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کویت ہے اس نے بھی اپنی جو مختلف ان کے یعنی تیل کی جو پروڈکشن ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور اس کو انہوں نے کل سے یعنی آج سے ان کو بند کرنا تھا، اور انہوں نے یہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ اور ٹرمپ صاحب کو اس چیز نے بھی پیچھے ہٹایا ہے کہ جو مختلف خلیجی ممالک ہیں ان کی اپنی ضروریات کا تیل جو ہے ان کے پاس رہے، اور وہ اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی پروڈکشنز کو کم کر دیں گے، جس سے کہ ایک اور کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو 4 وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ وہ ایک تو اسرائیل کے اندر ناقابل تردید جو ثبوت ہوئے ہیں، ان کی جو تباہی ہوئی ہے، اور ان کا جو ایک بت بنا ہوا تھا کہ ان کے پاس بڑا اسلحہ، بڑے جدید ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ بت ٹوٹا ہے۔ نمبر 2، ایران کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ابھی بھی
بہت سے تبصرہ نگار جن کو میں پڑھ اور سن رہی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے بہت کم ہیں جن کو کہ شو کیا ہے، ابھی ان کے پاس اور ہتھیار ایسے موجود ہیں جو کہ تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو جب انہوں نے ابھی کہا ہے کہ آپ گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے مختلف ممالک نے، تو انہوں نے کہا ہے جی ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی نہ دی جائے کہ اب مزید ہم پہ جارحیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور پاسداران انقلاب کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس جنگ کو کب ختم کریں گے۔ بے شک پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں کہ اٹس ویری کمپلیٹ، لیکن یہ اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جنگ ہے کہ ہم اس کا بٹن کب آف کریں گے، کب اس کو ختم کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ معیشت، اس کے علاوہ دفاعی صلاحیت، سفارتی ناکامی، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر امریکہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بہت ہی ایک اہم سٹوری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے ابتدائی 2 دنوں میں تقریباً 5.6 ارب ڈالر کے ہتھیار اور گولہ بارود استعمال کیے، جس کے بعد امریکی کانگریس کے کچھ ارکان میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ تیزی سے اپنے جدید ہتھیاروں کے محدود ذخائر استعمال کر رہا ہے، ان کے پاس ہتھیار ختم ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور کانگریس کو پیر کے روز یہ بتایا گیا ہے کل کہ اس پہ مزید سوال اٹھ گئے کہ آیا ایران کے خلاف یہ جنگ امریکی فوجی تیاری کو کمزور کر رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رپورٹ کے مطابق جلد ہی کانگریس سے دفاعی بجٹ کے لیے اضافی اربوں ڈالر کی منظوری مانگ سکتے ہیں تاکہ ایران کے خلاف مہم جاری رکھ سکے۔ تاہم کئی ڈیموکریٹ ارکان نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جنگ 1 ماہ سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، لیکن پیر کو انہوں نے سی بی ایس نیوز کو یہ دعویٰ کیا کہ آپریشن تقریباً مکمل ہے اور ایران کو بھاری فوجی نقصان ہوا ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن جو یہ یاد رہے کہ معاشی، سفارتی، دفاعی اعتبار سے ناکامی، اور پھر جس مقصد کے لیے امریکہ نے حملہ کیا تھا، رجیم چینج، وہ بھی وہ چینج نہیں کر سکے، بلکہ جو انہوں نے اتنے ڈالر خرچ کرنے، بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے بعد انہوں نے جو رجیم چینج وہاں پہ کیا ہے وہ علی خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی ان سے بھی زیادہ سخت گیر تصور کیے جاتے ہیں، تو ان کو اس جنگ میں بھی ایک بڑا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ پھر امریکی حکام یہ کہتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کہ اب تک امریکہ نے سینکڑوں جدید ہتھیار استعمال کیے، جن میں ٹام ہاک کروز میزائل اور فضائی دفاعی میزائل شامل ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق ایران میں 5,000 سے زیادہ اہداف پر 2,000 سے زیادہ ہتھیاروں کے حملے جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں، اور اب امریکہ مہنگے اور جدید ہتھیاروں کی بجائے زیادہ تعداد میں موجود لیزر گائیڈڈ بم استعمال کرنے کی طرف جا رہا ہے تاکہ اخراجات کم کیے جا سکیں۔ اسی طرح دوران امریکہ نے اپنے کچھ دفاعی نظام دوسرے علاقوں سے مشرق وسطیٰ میں منتقل کر رہا ہے، جن میں کہ تھاڈ، جو کہ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینسز کو بولتے ہیں، تھاڈ، اور پیٹریوٹ میزائل جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ نظام ساؤتھ کوریا اور انڈو پیسیفک خطے سے لا کر ایران کے ممکنہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل کے حملوں سے دفاع کے لیے تعینات کر چکے ہیں۔ یاد رہے جو ایران کے پاس سسٹم ہیں اور ڈرونز ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، وہ ان کی میکسیمم جو قیمت ہے وہ $40,000 ہے، اور جن کو وہ شکار کر رہے ہیں وہ اربوں ڈالر کی مالیت کے ہتھیار ہیں جن کا کہ یہ ڈرونز شکار کر رہے ہیں۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایران کے جوابی حملے توقع سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے اور بعض اوقات امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے اہم حصوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ رشیا ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جس سے کہ ان کے حملوں کی درستگی میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہ جنگ کے دوران ایک حادثے میں امریکی فائٹر جیٹ F-15 جو تھے کویت کے قریب غلطی سے مار گرائے گئے، جن کی مجموعی جو مالیت تھی $300 ملین بتائی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں 7 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اگر ہوتی ہے یہ جنگ، اللہ کرے کہ ختم ہو جائے، اس کے بعد دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ روس جو کہ انٹیلیجنس فراہم کر رہا تھا ایران کو، روس کو کتنی برتری حاصل ہوگی؟
کیونکہ اور آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران نے اپنا کنٹرول رکھا ہے اس کے بعد ایران کی جو اس پورے ریجن اور خلیجی ممالک کے اوپر ان کا اپر ہینڈ ہوگا. خلیجی ممالک جو ہیں ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی, ان کی اس جو کل ہم نے دیکھا کہ کچھ سٹیٹمنٹس آنے شروع ہوئے. عمان نے تو بہت واضح لفظوں کے اندر امریکہ اسرائیل کو کنڈیم کیا. قطر نے بھی جو حمد بن جاسم ہیں انہوں نے بہت زبردست سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے یہ کہا قطری وزیر اعظم نے کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے بھی لگا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ, انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ امریکہ اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس جنگ میں جھونک دیے جائیں, تو یہ نہیں ہوگا. سعودی عرب آلریڈی تسلیم کرتا ہے, ریئلائز کرتا ہے, اور اب اس جنگ کے بعد کیا ان سارے ملکوں کی جو سیکیورٹی پریفرنسز ہیں وہ چینج ہوں گی, کیا ان کے پاس جو امریکی اڈے ہیں ان میں کمی واقع ہوگی. یہ بہت اس کے جو امپیکٹ ہے اس کا بہت زیادہ ہوگا. اور ایران کہاں پہ کھڑا ہوگا, دوبارہ سے بات چیت ہوگی تو کیا ایران کی ٹرمز پہ ہوگی, ایران کی ٹرمز کے اوپر ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس ریجن کے اندر جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوگا, اور یہ سب معاملات اب ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مگر یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں, امریکہ بھاگ چکا ہے اور ایران جو ہے وہ فتح یاب ہو رہا ہے اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارا جو ولاگ ہے یہ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ ہم آپ کو مستند معلومات دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.